الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنہ وشهر المواساة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواه البیہقی۔ محترم علماء کرام، گلبرگہ شہر کے معزز سامعین، میں دو عنوان پر آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ۔ ایک تو عنوان یہ دیا گیا ہے کہ استقبال رمضان اور خدمت خلق، اور دوسری بات یہ رمضان کی اتنی اہمیت کی بنیادی وجہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا نے کہا 1 گھنٹہ بات کریں۔ اصل میں کینسر کا مریض ہوں اور میں ابھی بنگلور سے سیدھے کیموتھراپی کے بعد آیا۔ اس کے اثرات بھی آپ کو داڑھی بال سب جھڑ گئے ہیں۔ بہرحال آپ لوگوں کی دعائیں رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ جتنے دن زندگی دی ہے اس کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ بس یہ دعا کریں کہ جتنے دن زندہ رہیں دین کی خدمت کے ساتھ رہیں۔ ہم جیسے لوگ بستر پر لیٹ کر کے زندگی گزاریں اس سے بہتر ہے کہ مر جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم جیسے لوگوں کا بستر پر لیٹ کر زندگی گزارنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مرض میں تکلیف سے بچائے اور جتنے دن زندہ رکھے دین کی خدمت کے ساتھ زندہ رکھے۔ میں 2-3 منٹ اور مجھے تھوڑا سا امید ہے کہ شاید ابھی کچھ دن زندگی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اگر نیچے والے لوگ تیار ہو جاتے ہیں تو بڑے کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور اگر نیچے لوگ تیار نہیں ہوتے ہیں تو بڑے کو لمبا تھوڑا کھینچا جاتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، اس دنیا کا سب سے زیادہ کام کرنے والی شخصیت وہ رسول اکرم کی ہے۔ رسول اکرم کی ٹوٹل عمر کتنی ہے؟ آپ کو 63 بتایا جاتا ہے، حالانکہ انگریزی لحاظ سے 60 سال اور کچھ مہینے ہیں، عربی لحاظ سے 63 سال کے یہاں پہ کم سے کم 20% لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان سے زیادہ کام کسی کو نہیں ہے۔ جن کو سب سے زیادہ کام تھا اس کو اللہ نے 60 میں اٹھا لیا۔ ہم جیسے ناقص العقل لوگ بات کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول 150 سال زندہ رہتے تو کتنا کام ہوتا ہے نا، لیکن اللہ تو سب کچھ جانتا ہے نا۔ اگر اللہ کے رسول 150 سال ان کو زندہ رکھتے تو ابو بکر کو کون پہچانتا؟ حضرت عمر کی دانشمندی کون جانتا؟ یہ سارے کے سارے بجھ جاتے ہیں۔ اس لیے چھوٹے کو بڑا بنانے کے لیے بڑے کو اٹھانا پڑتا ہے۔ میرے نیچے ابھی کوئی چھوٹا تیار نہیں ہے، اس لیے چانسز ہیں، ویسے اللہ ہی بہتر جانے، کہ شاید مرض تو بڑا ہے، خطرناک ہے، لیکن شاید اللہ تعالیٰ گریس پیریڈ دے تاکہ نیچے والا جو پودا ہے تھوڑا سا بڑا ہو جائے، پھر بڑے پودے کو اٹھا لیا جائے۔ تو یہ میں نے جو آپ سے 4 منٹ بات کیا ہے یہ اس تقریب میں شامل نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ 2 ٹاپک پر آپ سے جو بات کروں گا، 25 منٹ تو میں پہلی بات کروں گا کہ اس رمضان اور خدمت خلق، دوسری بات جو کروں گا
کہ رمضان کی اہمیت کی بنیادی وجہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ تو آپ میرے ساتھ رہیں گے اور جتنا آپ توجہ سے سنیں گے اتنا ہم اچھی بات کر پائیں گے۔ دیکھیں، یہ عنوان جو رکھا گیا ہے، بخاری کی روایت ہے، مسلم میں بھی روایت موجود ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک بندے سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا اور آپ نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا کہ آپ رب العالمین ہیں، آپ کا کھانے سے کیا تعلق ہے؟ وہ اللہ کہے گا کہ فلاں بندے نے آ کر کے کہا تھا کہ میں بھوکا ہوں، اگر تم اس کو کھلاتے فوجدت عندی، تو وہاں پر مجھے پاتے۔ ایسی لمبی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی ضرورت کو اپنی ضرورت قرار دیا کہ اگر اس کو کھلاتے تو مجھے کھلاتے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ خدمت خلق کا درجہ کس طرح ہے۔ ہم آپ کو ایک لاجک پیش کرتے ہیں۔ ہم لمبا سفر کرتے ہیں تو جان بوجھ کر کے ٹرین سے جاتے ہیں۔ اب ہم کو اے سی میں رہتے ہیں، 2 ٹائر میں، ہم کو ان لوگوں کو دین کی بات پہنچانی ہے۔ کس کو؟ جو 3 آدمی اور بیٹھے ہوئے ہیں میرے ہی کون۔ تو اب ان سے کیسے رابطہ کیا جائے، کیسے بات چھڑی جائے؟ تو اگر ان کے ساتھ چھوٹا بچہ ہوتا ہے کوئی تو بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہم کیسے کرتے ہیں بتاتے ہیں آپ؟ ہم کہتے ہیں وہ چھوٹے بچے سے تمہارا نام کیا ہے، کیا کس کلاس میں پڑھتے ہیں ہم؟ ایسے ہم ایک 4-5 جملے بولتے ہیں اور بچے سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم بچے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ پیرنٹ ہم سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس پیرنٹ کے بچے سے محبت کا اظہار کیا، پیرنٹ نفسیاتی طور پر ہم سے کنیکٹ ہو گیا۔ ایسے ہی جب آپ اللہ کے بندوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو رب ذوالجلال اپنے قربت میں ہم کو لے لیتا ہے۔ تبھی وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تم پاتے، بخاری کے الفاظ ہیں، مجھے تم پاتے اگر تم اس کو کھانا کھلاتے۔ تو اس طریقے سے خدمت خلق کا ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ یہ جتنی نفرت کے ماحول پھیلے ہوئے ہیں، اگر ہر آدمی یہ طے کر لے کہ مجھے اپنی طاقت پر خدمت خلق کرنا ہے، 1 ہفتے میں بھارت کے ماحول کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ میں دنیا کے سب سے سینسٹیو پلیس میں رہتا ہوں، ایودھیا۔ آپ نام سنتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں۔ میں نے مین چوک میں اپنی سوسائٹی کی طرف سے واٹر کولر لگوایا ہے اور وقتاً فوقتاً اس کو چیک بھی کرتے رہے۔ ایک سپرنٹینڈنٹ پولیس والا آیا، بہت سخت تھا۔ اس نے جتنی بھی دکانیں ٹھیلے والے تھے سب کو ہٹایا، کہا میں جب تک سپرنٹینڈنٹ ہوں ایودھیا میں، یہاں پہ سارا خالی، کوئی پارکنگ نہیں ہو سکتی۔ میں اتفاق سے اپنی گاڑی لے کر کے پہنچا اور مجھے واٹر کولر چیک کرنا تھا کہ ٹھنڈا پانی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ اتفاق سے اسی وقت سپرنٹینڈنٹ آ گیا۔ اب گاڑی کھڑی تھی غلط جگہ میں مجھے جیسے ہی وہ ڈانٹتا ڈرائیور کو، اتنے میں پان کی دکان والا آیا اور آ کر کے کہا سر یہ اس آدمی کی گاڑی ہے جس نے واٹر کولر لگوا رکھا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ سرنڈر ہو گیا۔ کس چیز نے سرنڈر کرایا؟ خدمت خلق۔ اس نے کہا میں آ گیا، کھڑا رہا۔ ہم نے کہا میں چیک کرنے آیا تھا کہ واٹر کولر کام کر۔ اس نے کہا آپ کو جتنا دیر کھڑے رہنا ہے کھڑے رہیے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جس قوم کے ساتھ ہم رہتے ہیں اور ہم رہتے ہیں نا، میں آپ کو بخدا کہتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ ذرا سے بھی معاملہ اچھا کریں، یہ کہتے ہیں کہ آپ میرے بھگوان ہیں۔ ایک جملے میں بولتے ہیں آپ میرے بھگوان ہیں۔ ہم نے اس دیش میں کبھی بھی ان کے ساتھ وہ رویہ نہیں اختیار کیا، ورنہ آج ہی اتنی بڑی تعداد میں یہاں نہ ہوتے، آپ اتنی بڑی تعداد کہ آپ کی تعداد بڑی ہوتی۔
ہم نے کبھی ان کے ساتھ اس طرح کی باتیں نہیں کی۔ گلبرگہ میں بہت سے مالدار لوگ ہیں، آپ اسٹیشن پہ چلے جائیے اور دیکھیے کہ ایک واٹر کولر اسٹیشن پر کسی مسلمان نے لگایا ہے۔ میں ہگلی سے لے کر ہگلی تک سفر کرتا ہوں، کوئی ہر اسٹیشن پر نظر کی کوشش کرتا ہوں کہ کسی مسلمان سنستھا تنظیم کا واٹر کولر لگا ہوا ہو۔ ان کا واٹر کولر لگا ہوا ہے جن کے بارے میں آپ کا فتویٰ ہے کہ سب جہنم میں جائیں گے، انہوں نے واٹر کولر لگا رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کھیتی دی ہے، یہ کھیتی ہے آپ کی۔ آپ دوسرے ملک میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، آپ کو اس ملک میں کیوں پیدا کیا گیا؟ یہ برادران وطن ہماری کھیتی ہیں۔ کسان کو کبھی بھی کھیت سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ کھیت سے نفرت کرنے والا کسان نہیں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کو مریض سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، مرض سے نفرت کرنی چاہیے۔ اگر مریض سے نفرت کرے گا تو کلینک بند ہو جائے گی۔ لہذا خدمت خلق ایک بہترین شعبہ ہے۔ میں اس جگہ پہ کام کر رہا ہوں جہاں پر ٹوٹل آپ کے بقول نفرت والے ہیں، لیکن بخدا کہتا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوں، اگر میری گاڑی ابھی تو نہیں، پہلے اس پہ لکھا رہتا تھا سماج سیوی واہن، اگر بازار میں کھڑی رہتی تھی تو لوگ سجدہ کرتے تھے کہ یہ مولانا صاحب کی گاڑی ہے، اس گاڑی کو سجدہ کرتے تھے۔ لہذا یہ خدمت خلق سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور آپ کے دین کا صحیح پنچار ہوتا ہے۔ آپ تہجد گزار ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کے تہجد سے برادران وطن کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ آپ تسبیح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھتے رہیے، اچھی بات ہے۔ اس سے برادران وطن یا بازو والے کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا ہے۔ میں جہاں رہتا ہوں مدنی کالونی ہگلی میں، سامنے سب مسلمان ہیں ٹوٹل۔ ہمارے والد صاحب نے مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کالونی بنائی۔ میرے گھر کے سامنے غیر مسلم رہتا ہے، انتقال ہو گیا بیچارے کا، تو وہ صبح ہم سے پہلے اٹھتا ہے اور وہ پانی ڈالتا ہے دروازے کے سامنے، اپنا جو کچھ بھی کرتے ہیں صبح پوجا پاٹھ۔ میں جب روزانہ فجر میں گزرتا ہوں تو اس کو سلام کرتا ہوں۔ کچھ بولتا ہے، وہ کنڑا جانتا ہے، میں اردو جانتا ہوں، نہ میری وہ سمجھتا ہے نہ میں اس کی، لیکن روزانہ اشارہ۔ ایک دن کیا ہوا آپ کو بتائیے، دیکھیں صرف ایک سلام کا ایفیکٹ ہے یہ۔ میں نکلا اور جیسے ہی اس کے دروازے تک پہنچا بڑی تیز سے بارش شروع ہو گئی۔ اب میں گھر بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اہلیہ دروازہ بند کر کے نماز پڑھنے لگتی ہے۔ وہ بندہ اندر گھسا اور جا کر کے چھتری لایا اور لا کر کے میرے پیچھے بھاگ کر کے آیا اور مجھے مسجد تک پہنچایا۔ کبھی آپ ان سے پیار کر کے دیکھیں، یہ عجیب و غریب قوم ہے، کتنا بھی لوگ نفرت پیدا کرنا چاہیں فیل ہو جائیں گے۔ ہم نے اپنے علاقے میں فیل کر کے دکھلا دیے لوگوں کو، اور ایودھیا جیسے سینسٹیو پلیس میں جو سب سے بڑا مکھ پجاری جس کا ابھی ایک ہفتے پہلے انتقال ہوا ہے، آچاریہ ستیندر، میں اگر پروگرام میں اس کو بلا لوں تو وہ کبھی آپ تک اس نے انکار نہیں کیا۔ اس نے کہا مولانا صاحب سماج سیوی ہیں، وہ جہاں بلائیں گے میں ضرور جاؤں گا۔ یہ اللہ کے بندوں سے جب آپ پیار کرتے ہیں تو اللہ لوگوں کے دلوں میں نفرت نہیں پیدا کرتا، محبت پیدا کر رہا ہے۔ یہ بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو، کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے، سارے لوگوں کے دل میرے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، یہ حدیث ہے۔ میں جیسے چاہتا ہوں پلے کرتا ہوں۔ آپ جب اس ٹرین میں اگر میں اس بچے کے ساتھ پیار کرتا ہوں تو اس پیرنٹ والا ہم سے کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کے بندوں کے ساتھ پیار کیا جائے گا تو اللہ کے ہم قریب نہیں ہوں گے، وہ لوگوں کے دلوں میں نفرت نہیں پیدا ہونے دے گا۔ میں چیلنج کرتا ہوں، بات بڑی سمجھے۔ نمبر 2، یہ جو
خدمت خلق ہے، بہت رمضان میں مختلف انداز سے خدمت خلق. ہبلی میں ایک نیا کام ہوا ہے، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ صفا بیت المال والے بھی ہیں، کام کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے، ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس بھی، آپ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. انہوں نے بیچلرس جو بچے ہیں کالج میں پڑھنے والے، بہت سے کالج کے بچے اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے کہ سحری کا انتظام نہیں ہو پاتا. انہوں نے کیا کر دیا ہے، رمضان سے 10 دن پہلے آن لائن سحری فری بک کر دیا کہ آپ اپنی سحری بک کر دیں اور آپ کے لوکیشن پر روزانہ سحری کے وقت کے ختم ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے تازی سحری آپ کے دروازے پر پہنچے گی. نئے دور سے ہیں، نئے دور میں نئے انداز سے کام کریں. بہترین کام ہے افطاری کا انتظام. ہر سال ہم قیدیوں کو دھارواڑ کی جیل میں ہم افطاری بھی پہنچاتے ہیں، سحری بھی پہنچاتے ہیں. اس بار ہم بیمار ہو گئے ہیں، ابھی تک ہمارا نظم نہیں ہو پایا، لیکن پچھلے کئی سال سے ہم لگاتار قیدیوں کو، وہ لوگ اگر روزہ رکھنا بھی چاہیں تو نہیں رکھ پاتے ہیں، آپ اس کا انتظام کریں. یہ سب کرنے کے کام ہیں. آپ انہی کی دعوت کرتے ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں. کیوں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا ثواب نہیں ہے، لیکن پریفرنس دیں کہ کس کو ترجیحات میں داخل کرنا چاہیے، وہ کام کرنے کی فکر کریں. اس آدمی تک پہنچنے کی کوشش کریں جو واقعی میں سحری کا اور افطاری کا محتاج ہے. ہاسپٹل میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مریض ہیں، چلو مریض روزہ نہیں رکھ رہا، اس کے ساتھ والا جو بندہ اس کے رہتا ہے وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے کیونکہ سحری کا انتظام نہیں ہے. آپ ہاسپٹل میں سحری پہنچیں گے. ایک آدمی اگر دو کو پہنچاوے تو دو آدمی کا دل جیتے گا کہ نہیں جیتے گا. یہ طریقہ ہے خدمت خلق کا. اللہ کے رسول نے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جب آدمی کسی افطار کراتا ہے کسی کی، تو اس آدمی کو جو افطار کراتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے اور اس والے کے ثواب سے ذرہ برابر کمی نہیں کرتا. لہذا یہ سمجھ کر کے افطار کرائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے حدیث بیہقی کی پیش کی، سند کے لحاظ سے یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے یہ حدیث ایک دم صحیح ہے. آپ نے اس کا نام ہی بتایا کہ شہر المواسات ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے، بھائی چارگی کا مہینہ ہے. بھائی چارگی اور خیر خواہی آپ کو ایسی ہی کرنی ہے، تب جا کر کے رب کے بندوں سے جب کنیکٹ کریں گے تب رب آپ سے کنیکٹ ہوگا اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. نمبر 1. نمبر 2، آپ دیکھیں فدیہ کا حکم ہے کہ جو لوگ یہ سمجھ لیں کہ ہم روزہ اب زندگی میں نہیں رکھ سکتے تو ان کو فدیہ کا مستحق کس کو رکھا گیا؟ فدیہ کا مستحق رکھا گیا اس کو جو پریشان ہے. یہ رمضان میں ہی فدیہ نکال دیں تاکہ آپ اس خدمت خلق کی لسٹ میں داخل ہو جائیں. اسی لیے ہمارے علماء نے یہ بھی فتویٰ دیا کہ آپ جیسے ایک آدمی بوڑھا ہے، اب پچھلے سال اگر بوڑھا تھا تو اس سال تو مزید بوڑھا ہو گیا نا، تو اب اس آدمی کو پورے رمضان کا فدیہ نکالنا ہے اگر اس کی طاقت ہے تو رمضان کے شروع میں ہی فدیہ نکال دے اور نکال کر کے اس ہاتھ تک پہنچا دے جو واقعی میں ضرورت مند ہے. یہ خدمت خلق رمضان کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ رمضان میں رکھا گیا ہے لہذا اس کا پورا استعمال کریں. اسی طریقے سے فطرانہ ہے. فطرانہ کا مقصد کیا ہے؟ فطرہ جو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگ ہماری عید میں شریک ہوں. اب دیکھیے بھارت واسیوں نے کیا کیا کہ 2.25 کلو گیہوں کو پکڑ لیا. اچھا 2.25 کلو گیہوں کی قیمت کتنی ہوگی؟ اگر 40 روپے مان لیں، 2 کلو پکڑ لیں تو
80 रुपए में कौन आदमी ईद मना लेगा? कोई नहीं मना सकता। लेकिन हमने उसको पकड़ लिया, हालांकि हदीस में है उस वक्त 3 किलो किशमिश बराबर 1.25 किलो गेहूं था, इसलिए वो 1.25 किलो कह दिया गया। अरे भाई, अब मैं कहता हूँ चलो एक आदमी की ताकत नहीं है, ठीक है, आप 1.25 किलो, लेकिन जिनकी ताकत है वो भी 1.25 किलो को वही गेहूं निकाल रहे हैं, कैसे ही इसमें शामिल होगा? हमें इतना निकालो कि एक आदमी एक जोड़ा कपड़ा तो बना ले, घर में 5 आदमी के लिए सेवइयां तो पका ले। ये कौन सा तरीका है कि उसी को पकड़ लिया गया है और उसी पर खजूर को छोड़ दिया, किशमिश को छोड़ दिया और गेहूं को पकड़ लिया? ये फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी के करने से कभी भी इबादत में रूहानियत नहीं आती है। रूहानियत आती है जब प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, उसको जब खुशी होगी उसके दिल को ना, वो जब दिल से उसके आपके लिए दुआ निकलेगी, तब आपको रूहानियत नसीब होगी, तब आपको खुशी होगी। ये जो किया जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप ये अदा हो जाएगा, कबूल होने के चांसेस बहुत कम है। कबूलियत में और अदायगी में फर्क होता है, सुन लीजिए गौर से। कबूलियत अलग चीज़ है, अदायगी अलग चीज़ है। मिसाल के तौर पर एक आदमी नमाज में आया, हाजिर हो गया, भटकता, लेकिन नमाज में हाजिर होने की वजह से रब्बे जुल जलाल उसको अपसेट नहीं मारता। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब रब जान रहा है कि ये मेंटली आउट है, तो इसको ये क्यों नहीं कहा गया कि दोबारा नमाज पढ़ो? तो हजरत तो हकीम उनका लक़ब है, बहुत कम लोग दुनिया में पैदा होते हैं मौलाना थानवी के तरीके से। मौलाना थानवी ने इतना प्यारा जवाब दिया। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह ने कहा कि उसने एक काम नमाज में ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से उसको प्रेजेंट मान लिया गया, हाजिर मान लिया गया और उसकी नमाज अदा मान ली गई। वो क्या किया है? रुकू का तरीका उसने अपने स्टाइल से नहीं किया है, रसूल के तरीके पर। सजदा कैसे किया है? रसूल के तरीके पे किया। सारे एक्शन ऑफ सलाह जो अमली चीजें हैं वो सब रसूल के तरीके पर हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने टिक मार दिया कि बंदा हाजिर है और इसकी नमाज अदा हो गई। अदा होने से फायदा क्या होता है कि बंदा उस काम के छोड़ने के गुनाह से बच जाता है। भले सवाब मिले ना मिले, भले सवाब मिले ना मिले, लेकिन अगर नमाज छोड़ देता तो मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर की लिस्ट में दाखिल हो जाता है कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया, उससे बच गया। लिहाजा अदा होना भी बड़ी चीज है। तो ये नहीं सोचे कि मौलाना ने कह दिया 1.25 किलो, 1.25 किलो से अदा हो जाएगा, लेकिन जब अल्लाह के बंदे को खुशी होगी, मकसद होगा, तब उसको कबूलियत नसीब होगी। लिहाजा इस बार अपनी ताकत के मुताबिक खिदमत खल्क के जज्बे से फितराना निकालने की फिक्र करें, फॉर्मेलिटी की फिक्र नहीं करें। अल्लाह फॉर्मेलिटी को पसंद नहीं करता। अल्लाह तो वयालमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु, तेरे दिल पे जो ग्राफ बनता है ना, अल्लाह कहता मैं वहां से नोट करता हूँ कि वो कैफियत क्या है। वो दिल की कैफियत की बुनियाद पर सवाब देता है। यहाँ अदद से कोई बहस नहीं होती है, कैफियत से बहस होती है, कैफियत से। लिहाजा ये कैफियत पैदा करें कि मैं फट जाऊं और इनको अंदर कर लूं। तो अल्लाह ताला ने ज़मीन से कहा कि तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि तुमने इनको पैदा नहीं किया है, हमने इनको पैदा किया है। हमसे पूछो मैं कितना प्यार करता हूँ, ज़्यादा तुमको इजाज़त नहीं है। वो रब्बे जुल जलाल, और ये एक आदमी के साथ नहीं, सबसे ज्यादा उसका प्यार तो बदमाशों के साथ है। एक आदमी हमने गलती की, आपको मालूम नहीं हुआ, ईमानदारी से बताओ, हमारी वो इज्जत रखने की वजह से उसको रात में रखा ना, वरना हमारी शरारत को क्या करता वो?
پبلکلی کر دیتا ہے. یہ مولانا صاحب جو بہت بڑے مولانا بنے گھوم رہے ہیں, پتہ چل جاتا کہ تیرے پانی میں ہے. تو وہ جب ان لوگوں کے ساتھ اتنی بڑی رحمت اور شفقت کرتا ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. جتنے دنیا میں شرارت کرنے والے لوگ ٹھہر رہے ہیں سب رب کے رحم اور کرم کی وجہ سے ٹھہر رہے ہیں, ورنہ سب کے راز کیا ہو سکتے ہیں, فاش ہو سکتے ہیں. لیکن چونکہ آپ کو اپنے بیٹے کی بے عزتی کرنا پسند ہے, آپ کا بیٹا غلطی کیا ہے, بیٹی غلطی کی ہے, آپ رشتے داروں سے گھر والوں سے چھپاتے پھرتے ہیں نا, کسی کو معلوم نہیں ہونا. تم کو اپنے بیٹے سے اتنا پیار ہے جبکہ تم ایک چھوٹے سے سبب ہو اس کی پیدائش میں. جس نے سراپا پیدا کیا وہ کتنا پیار کرتا ہے, وہ تمہاری بے عزتی کیوں کرے گا؟ وہ ہماری بے عزتی نہیں کرتا. لہذا قیدیوں کو چھڑانے کی بات کریں. اگر کوئی آدمی ایسا ہے, فیکٹری ہے, اس کے انڈر میں کام کرتے ہیں. ابھی تو آپ کو معلوم ہے تلنگانہ سرکار نے کیا کیا ہے کہ 1 گھنٹہ انہوں نے تمام مسلم ورکرز کو 1 گھنٹہ پہلے چھٹی, تلنگانہ سرکار گورنمنٹ نے کہ رمضان میں 1 گھنٹہ پہلے چھٹی ان کو کر دی جائے گی. بہرحال اچھا قدم ہے, لوگ اس کا ناجائز فائدہ لیکن نہ اٹھائیں. یہ بھی چکر ہوتا ہے, ہمارے ساتھ معاملہ خراب ہوتا ہے مس یوز کرنے کی وجہ سے. اب جو روزے دار نہیں ہیں, دیکھیں اس میں ہونا کیا چاہیے کہ جو روزے دار نہیں ہیں, روزہ نہیں رکھ رہے ہیں, وہ سرکار سے کہتے ہیں کہ نہیں میں 1 گھنٹے کا فائدہ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں روزے کی حالت میں نہیں ہوں. تب آپ پیغام پاس کریں گے. اور اگر کہیں ایسا ہو گیا کہ مس یوز ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اگلے سال یہ کینسل ہو جائے. ہمارے اوپر جتنی مصیبتیں آتی ہیں اس کی بنیادی وجہ ہمارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں, ہمارے اپنے کارنامے ہوتے ہیں. رب ذوالجلال رحیم اور کریم ہے, وہ قطعی نہیں ہونے دیتا. لیکن جب ہم مس یوز کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایسا. معتکف ہوتے ہیں رمضان میں, معتکف کے لیے کھانے پینے کا تو بہت سے لوگ کرتے ہیں. آپ نے یہ سوچا ہے کہ ان کا پورا دن سب وقف ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ان کو اس درمیان میں علماء آگے آنا ہے. علماء آگے آ کر یہ پورا دن کیسے گزاریں, یہ ان کی خدمت ہے. کھانا پہنچانے والے, سحری کرانے والے بہت سے لوگ مل جائیں گے, لیکن یہ کہ اپنا دن یہ کیسے استعمال کریں. اب اعتکاف بھی معاف کیجیے گا پکنک کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. میں نے پوری تقریر کی ہے کہ اس رمضان کو پکنک نہ بنائیں. نوجوان آ جاتے ہیں 10-10, 12-12 بیٹھ کر موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. نہیں, آپ اس میں انٹرفیئر کریں. علماء ہر شہر کے جہاں پہ ہیں, جس مسجد سے آپ کا تعلق ہے, اور ان کے دل بھر, اور یہ سب کام میں کرتا ہوں. میں جتنی باتیں کہہ رہا ہوں سب الحمدللہ پورا نظم کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ معتکف اپنا انتظام کیسے کرے, اپنا دن کیسے گزارے. بہت سے بیچارے ہوتے ہیں قرآن صحیح پڑھ نہیں سکتے ہیں, یہ بہترین موقع ہے اور ٹوٹل 24 گھنٹے ان کے پاس ٹائم ہے. لہذا یہ خدمت خلق ان کی ہے کہ ان کے ٹائم کو صحیح لگوا دیا جائے. زکوٰۃ ہے, عجیب بات ہے, زکوٰۃ حقوق اللہ ہے. غور سے سنیے گا علماء کرام, زکوٰۃ حقوق اللہ. فائدہ کس کو جاتا ہے؟ بندے کو. 1 پیسے کا فائدہ اللہ کو نہیں جاتا تو تمہاری زکوٰۃ ہماری زکوٰۃ سے. لیکن اس کو اپنا حق مان لیا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس سے اس کے بندوں کو فائدہ پہنچایا. لہٰذا اس نے کہہ دیا کہ گرچہ فائدہ بندوں کو جاتا ہے لیکن میرا حق ہے. زکوٰۃ کا نظم کریں. لوگ یہ مشہور کیے ہوئے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو ان سے جہاد کیا گیا. یہ بات صحیح ہے, صحیح واقعہ ہے. لیکن ایک بات اس کے ساتھ اور بھی ہے. کچھ لوگ ایسے تھے, غور سے سنیے گا, کچھ لوگ ایسے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم اجتماعی شکل میں زکوٰۃ نہیں دیں گے, انڈیویجول زکوٰۃ دیں گے, ایک فرد. ان کو بھی کیٹیگری میں رکھا گیا.
آج ہم نے زکوٰۃ کے نظم کو کیا کر دیا ہے؟ بکھیر دیا۔ کیوں بکھیرا معلوم آپ کو؟ جب ہم سے ڈائریکٹ آ کر کے کوئی آتا ہے میں زکوٰۃ دیتا ہوں تو مولانا صاحب اپنی کالر جھاڑتے ہیں۔ اگر ایک نظم بنے گا وہاں جا کر زکوٰۃ دے دی جائے گی تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مولانا صاحب نے کس کو زکوٰۃ دی، تو ہم کو کون پوچھے گا؟ ہم اپنے پوچھوانے کے لیے انفرادی طور پہ زکوٰۃ دینا پسند کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا ہر شہر میں نظم ہونا چاہیے۔ اس سے دوسرا فائدہ بھی ہے کہ جب آپ انفرادی طور پر اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس سال بھر تم کو جو سلام مار رہا ہے وہ رمضان کے زکوٰۃ کے چکر میں سلام مار رہا ہے، اور سال بھر جو آپ نے اس سے سلام ریسیو کر لیا ہے ہو سکتا ہے کہ اوپر کچھ نہ ملے، کیونکہ تم نے ایک کام کی 2 مزدوری آپ طلب کر رہے ہیں۔ یہ سلام بھی کرتا رہے اور رب ذوالجلال بھی ثواب دے دے، ایسے چانسز بہت کم ہیں۔ وہ سلام کر رہا ہے اسی چکر میں، اور یہ سال بھر بیچارہ کرتا رہے گا۔ اس سے بھی بچنے کا طریقہ ہے کہ اجتماعی شکل میں زکوٰۃ کا نظم کیا جائے۔ 6 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اصل رشتہ دار ہوتے ہیں۔ ویسے تو آدم علیہ السلام کے لحاظ سے سارے رشتہ دار ہی ہیں۔ جب آج آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ خونی رشتہ دار، کوئی بتاتا ہے کہ خونی رشتہ دار ہیں کون؟ آج آپ کو بتاتا ہوں۔ ان پر سب سے پہلے نوٹس لیں اور یہ نہ کریں کہ وہ آپ سے بولیں کہ میں پریشان ہوں، آپ میں نہیں۔ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ 6 لوگوں کے بارے میں ہم جانیں۔ وہ 6 کون ہوتا ہے؟ جس ماں کہتے ہیں نا کہ صلہ رحمی کرو، کیا بولتے ہیں؟ صلہ، علماء غور سے سنیں، صلہ رحمی کا لفظ ہی آیا ہے کہ ایک رحم سے جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اسی لیے اس کو نام صلہ رحمی رکھا گیا ہے۔ اور ہم جہاں پہ بچہ رہتا ہے اس کو مادر رحم کہتے ہیں، کہتے نہیں کہتے ہیں؟ مادر رحم، جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں اس سے میرا بھائی اور بہن پیدا ہوئی ہے، یہ نمبر 1 کے خونی رشتہ دار ہیں۔ ان کی سمسیا کا سمادھان ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں، ان کا سب سے پہلے ان کا مسئلہ حل کریں۔ دوسرا رشتہ دار خونی کون ہے؟ جس سے میرے ابا پیدا ہوئے ہیں، اس سے چچا پیدا ہوئے ہیں اسی رحم سے، اور اسی رحم سے پھوپھی پیدا ہوئی ہے، یہ نمبر 2 کے رشتہ دار ہیں۔ جس سے میری والدہ پیدا ہوئی ہیں اسی رحم سے میری خالہ اور میرے ماموں پیدا ہوئے ہیں، یہ 6 اوریجنل خونی رشتہ دار ہیں۔ ان کی چنتا سب سے پہلے ہونی چاہیے، سب سے پہلے، اور یہ آ کر کے کہیں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، اتنی کم آمدنی میں یہ کیسے ہیں، اور اسی لیے مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت بتانا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، معلوم آپ کو؟ یہ بتانا ضرور، زکوٰۃ بتانا اس وقت ضروری ہے جب کسی سنستھا آرگنائزیشن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ انفرادی طور پر زکوٰۃ دینے میں اگر آپ اس کو بولیں گے یہ زکوٰۃ ہے تو آپ نے اس کے دل کو تکلیف پہنچائی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بتائیں۔ اگر اللہ نے آپ کو الید العلیٰ رکھا ہے، اوپر والا ہاتھ، تو نیچے والے کو بے عزت نہیں کرنا ہے، گفٹ کی شکل میں، اس کی فیس ادائیگی کی شکل میں۔ بہن پریشان ہے، کپڑا ہاتھ سے دھلتی ہے، اس بات طے کر لیں بھلے زکوٰۃ کی میں سے اس کو واشنگ مشین دلا دیں گے، اس کے گھر میں فریج نہیں ہے فریج دلا دیں گے۔ صرف مدرسہ ہی مستحق نہیں ہے، ہم مدرسہ چلاتے ہیں اس کے باوجود یہ بات بول رہے ہیں، لیکن مدرسے والے یہ بولنا نہیں چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے کا کٹ جائے گا، اللہ چلاتا ہے، یا مولانا نہیں چلاتے ہیں۔ اگر اللہ کو چلانا ہوگا وہ انتظام کرے گا۔ اللہ ایسے موقع پر ہم جیسے لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ تو بھی تو ہے نا، وہ کیا کرتا ہے؟ یہی سب تو کرتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر آن بزی ہے، اسی سب میں بزی ہے بھائی، وہ یہی کرتا ہے۔ وہ ہم ایسے موقع پر رب ذوالجلال کو بھول جاتے ہیں۔ لہذا زکوٰۃ صحیح پہنچا۔ زکوٰۃ کے بارے میں ایک بات بتائیں آپ کو،
زکوٰۃ کون دے قرآن میں ذکر نہیں ہے، زکوٰۃ کتنی دے قرآن میں ذکر نہیں ہے، زکوٰۃ کب دے قرآن میں ذکر نہیں ہے، زکوٰۃ کس کو دے اسی کا ذکر ہے۔ پتہ چلا آپ کتنی بھی نکالیں اگر صحیح جگہ نہیں پہنچے گی، رب الجلال اس مس یوز کو روکنے کے لیے اس نے باقاعدہ بتایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، 8 لوگوں کا ذکر کیا، بقیہ زکوٰۃ میں ساری چیزیں حدیث پہ ذکر ہیں، لیکن کوئی بھی آیت میں نہیں لکھا ہے کہ زکوٰۃ دے گا کون۔ اس امپورٹنٹ کو سمجھیں تب خدمت خلق ہوگی۔ آپ کی زکوٰۃ نہیں کہنا چاہتے ہیں، 1 سال کی زکوٰۃ بھارت میں جتنی نکلتی ہے صرف سہارنپور، مراد آباد اور مظفر نگر کے مدارس کو کم سے کم 4 ارب روپے جاتے ہیں۔ کتنے؟ 400 کروڑ۔ اچھا، مسلمان اتنی زکوٰۃ نکالتا ہے، پچھلے سال جو پرابلم تھی وہ پرابلم پھر اس سال ہے، کیوں؟ مس یوز ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ جہاں پہنچنا چاہیے وہاں پہنچ نہیں رہی ہے، ورنہ اگلے سال اتنا نکالنے کے بعد کچھ سمسیا حل ہونی چاہیے تھی نا، سمسیا حل نہیں ہو رہی ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ دیتے وقت بہت احتیاط کا پہلو رکھیں کہ زکوٰۃ صحیح جگہ آپ کی جائے، تب مسئلہ حل ہوگا۔ اس دنیا میں مسلمان سے زیادہ کوئی اللہ کے راستے میں پیسہ خرچہ نہیں کرتا، نوٹ کر لیں، کوئی نہیں کرتا ہے، لیکن مسلمان کا پیسہ مس یوز ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس پیسے میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ لہذا زکوٰۃ کے ذریعے آپ مسائل کو حل کریں۔ یہ ہم پہلی بات بول رہے تھے جو 25 منٹ بول چکے۔ دوسری کیا بات بتائی تھی؟ دوسرا ٹاپک بتایا تھا نا کہ یہ رمضان کی اتنی امپورٹنس کیوں ہے۔ ایک بات کریں گے، 15 سے 20 منٹ زیادہ غور سے سنیے گا۔ اللہ بخاری کی روایت ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، بہت مشہور روایت ہے، روزہ میرے لیے ہے، میں روزے کا بدلہ دوں گا۔ اچھا، نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ نماز کو اللہ نے کیوں نہیں کہا کہ میں نماز کا بدلہ دوں گا؟ وجہ آپ کو بتاتے ہیں، علماء خوش ہوں گے سن کر کے۔ نماز میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ سجدہ ہے۔ سجدہ غیر اللہ کو بھی کرتے ہیں آپ، کرتے نہیں کرتے؟ روزہ ایک ایسا ہے جو غیر اللہ کے لیے نہیں رکھا جاتا ہے۔ یہ سمجھے میری بات؟ جو عبادتیں ہیں رمضان میں، نماز سب سے اہم عبادت ہے، لیکن نماز کے سارے رکن آپ غیروں کے لیے کرتے ہیں، لہذا رب نے اس کو اپنی طرف منسوخ نہیں کیا کہ نماز بندے نے میرے لیے پڑھا ہے۔ روزے کو منسوخ کیا کیونکہ روزے میں شرک نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کو شرک سے کتنی نفرت ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ پہلی بات میری سمجھے۔ نمبر 2، ہماری زندگی میں وہ سب سے قیمتی لمحہ ہوتا ہے جس وقت ہمارے اوپر اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے اور ہم غلط کام سے رک جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عورت جا رہی ہے، میرا دل چاہا اس کو دیکھنے کے لیے، فوراً مجھے یاد آیا نہیں، غیر محرم کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ آپ نے آنکھیں نیچے کر لی، اس کے اجر کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں ذکر الہی ہوا ہے، اللہ کو نہیں یاد کرتے، اور اس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی پولیس نہیں تھا آپ کے ساتھ، صرف اللہ کا رادار آپ کو خوف لایا، لہذا آپ نے نگاہیں نیچی کر لی۔ اب رمضان میں دیکھیے کیا ہوتا ہے، وہ بخاری کی حدیث یاد کریں جس میں ایک عورت، بدکار عورت نے کتے کو پانی پلایا اور اس کی بخشش ہو گئی۔ کیا کتا اتنا اہم ہو گیا کہ پانی پلاتے تو بخشش ہو جائے؟ تو چلو میں یہی کام کرتے ہیں، کتے کو پانی پلانا۔ اصل اس کا جو راز ہے وہ آپ کو پتا تھا،
اس عورت کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے خوف خدا آیا کہ میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں اور یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ پریشان ہے۔ اس خوف نے اس کے ساری زندگی کے گناہ کو رب ذوالجلال نے ختم کر دیا۔ وہ ایک لمحے کا، مائکرو سیکنڈ کا خوف آیا تھا اور پوری زندگی کا معاملہ حل ہوا۔ روزے دار 12 سے 14 گھنٹہ اسی خوف کی حالت میں رہتا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے اللہ کا خوف نکل جائے تو بندہ روزہ توڑ دے گا۔ حلق تک پانی گیا، پیاس شدید لگی ہوئی ہے لیکن اندر جاتا نہیں پانی ہے۔ یہ جو بریکر ہے یہ کون ہے؟ کس چیز نے پانی اندر نہیں جانے دیا؟ وہ اللہ کا خوف ہے۔ وہ 14 گھنٹے، اگر ایک سیکنڈ کا اتنا بڑا ہے تو 14 گھنٹے کا اجر کتنا ہوگا اندازہ کر لیجیے۔ بات کو نہیں سمجھے؟ اس لیے رب ذوالجلال کی نگاہ میں یہ بڑا امپورٹنٹ مہینہ ہے۔ تیسری چیز، جو آدمی جب رمضان آتا ہے تو لوگ صدقات خیرات، جو کبھی سال بھر 10 روپیہ نہیں دیتا ہے وہ بھی اس مہینے میں کچھ نہ کچھ کیا کر دیتا ہے، اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کو دے دیتا ہے۔ تو آپ نے اس مہینے میں رب ذوالجلال کے بندوں سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ اس وجہ سے پروردگار عالم کی نگاہ میں رمضان کی اہمیت ہے، کیونکہ اس کے بندوں سے کیا کیا، ابھی میں نے پورے بندے پہ بات کیا نا، بندوں سے پروردگار عالم ہم نے جو بندوں سے اظہار محبت کیا، اس کی وجہ سے اس روزے کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حکیم ہے، حکمت کی باتیں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ رب کھاتا نہیں ہے اور رب شہوت نہیں کرتا۔ روزے میں 2 ہی چیز فرض ہے، کیا؟ صبح سے شام تک نہ کھانا اور شہوت نہ کرنا۔ یہ صفت الہی کا پرتو ہے۔ بندہ تھوڑی دیر کے لیے رب رحم کرنے والوں کو، شفقت کرنے والوں کو پسند کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ رحم اور شفقت کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ جب بندہ وہ اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے تو رب ذوالجلال بہت خوش ہوتا ہے کہ یہ میری صفت کو اختیار کر رہا ہے۔ کھانا نہ کھانا رب ذوالجلال کی صفت ہے، لہذا بندہ جب کھانا نہیں کھاتا ہے تو پروردگار عالم بہت خوش ہوتا ہے کہ اس نے میری صفت اختیار کی ہے، اس لیے روزہ پڑا ہے۔ کتنی بات بتائیے؟ 5 بات۔ ایک اور بتائیے، سب سے زیادہ رمضان کے مہینے میں بندہ مسلمان قرآن پر عمل کرتا ہے۔ آپ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم سے کوئی لڑائی کرے تو ان سے کہہ دینا انی صائم، بھیا میں روزے سے ہوں۔ لڑائی نہ کرنے کا حکم کہاں ہے؟ قرآن میں۔ ایک وکیل صاحب ہمارے دوست ہیں، تو پچھلے رمضان میں نے کہا کہ انہوں نے کہا رمضان پر بات نہیں کیجیے۔ کیا کہا؟ مولانا رمضان بھر بات ہے۔ میں نے کہا رمضان سے نہیں، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اچھا جھوٹ نہیں بولنا منع کہاں ہے؟ قرآن میں نا۔ قرآن پہ سب سے زیادہ عمل رمضان میں ہوتا ہے، اور یہ رب کی خوشنودی اور رب کی خوشی اور اہمیت کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ رب ذوالجلال اتنا خوش ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا ایک واقعہ حضرت تھانوی نے نقل کیا ہے کہ احمد بن حنبل کو محسوس ہوا کہ رب ذوالجلال خواب میں رب ذوالجلال ہے، تو اللہ تعالیٰ سے امام احمد بن حنبل نے کہا اللہ تعالیٰ بہت سی نیکیاں آپ کو پسند ہیں، آپ یہ بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سی بات پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا احمد مجھے سب سے زیادہ پسند ہے
کہ جب بندہ میری کتاب سے جڑتا ہے، مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ امداد اللہ مہاجر مکی سے مولانا تھانوی نے اس خواب کے بارے میں پوچھا کہ حضرت یہ خواب ایتھنٹک ہے یا نہیں؟ تو امداد اللہ مہاجر مکی نے کہا کہ ایتھنٹک ہے، اور انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کیا۔ کس نے؟ امداد اللہ مہاجر مکی نے۔ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دہلی گیا تو زیادہ تر تو پیدل چلتے تھے لوگ، تو دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے مذاکرہ کر رہے ہیں۔ تو مولانا نے سوچا کہ یار عوام ہے لیکن بیٹھ کر کے کیا کس ٹاپک پر اتنا گرما گرم باتیں ہو رہی ہیں؟ تو حضرت وہ پہچانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے۔ مولانا وہاں پہنچے تو دیکھا کہ مولانا کی ایک کتاب ہے اور اس پر بحث ہو رہی ہے۔ وہ کتاب مولانا کی تھی۔ مولانا کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میری کتاب اس لائق ہے کہ اس پر بیٹھ کر مذاکرہ ہو، لوگ سمجھنے کی کوشش کریں۔ مولانا نے کہا میں بہت خوش ہوں۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جو کتاب پوری دنیا کی ہدایت کے لیے ہے، جب اس سے بندہ جڑے گا تو کتنی خوشی رب الجلال کو۔ جس کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا، جس کے حوالے کی گئی اس کا لقب امین ہے، جس کے ذریعے حوالے کی گئی وہ جبریل امین ہے۔ جہاں پر اس کتاب کے ہارڈ ڈسک ہے وہاں پر پرندہ پر نہیں مار سکتا، اتنی سخت نگرانی ہے۔ 5 سال کے بچے سے 100 سال کے بچے کے دل میں رب الجلال نے اس کو اتار رکھا ہے، اور آج تک اور قیامت تک، انشاءاللہ نہیں بول رہا ہوں، نوٹ کر لیجیے گا کہ اس کتاب میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ اللہ نے کیا کہا؟ کوئی اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ تاکہ قیامت تک کوئی یہ عذر قیامت میں نہ پیش کر سکے کہ اے مالک میں آپ کی کتاب پر عمل کرنا چاہتا تھا لیکن لوگوں نے چینج کر دیا تھا، اس لیے میں کنفیوز ہو گیا۔ یہ نہ مسلمان کہہ پائے گا اور نہ غیر مسلم کہہ پائے گا۔ اس کتاب کو جب بندہ جڑتا ہے رمضان میں تو رب الجلال بہت خوش ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی جو ہے وہ اہمیت کو، رمضان کی اہمیت کی بنیادی وجہ یہ ساری صفتیں ہیں۔ انسان، آخری بات، انسان کے اندر 2 صفت پائی جاتی ہے، ایک ملکوتی صفت، شاہ صاحب کے زبان میں بات کر رہا ہوں، شاہ ولی اللہ کے زبان میں، ایک ملکوتی صفت اور ایک شیطانی صفت۔ فرشتے کھانا کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے ہیں۔ فرشتے شہوت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ فرشتوں کی صفت جب انسان اختیار کرتا ہے تو انسان کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ یہ دونوں صفت جو انسان اختیار کیا، کھانا نہ کھانے کی اور شہوت سے دور رہنے کی، یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ فرشتوں کی صفت اختیار کرنے کی وجہ سے بھی اس روزے کی اہمیت ہے۔ لہذا یہ سمجھ کر کے اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں روزے کا بدلہ دوں گا۔ اور یہ بھی مزے کی بات طاہر القادری نے لکھا ہے، میں تو سب کو پڑھتا ہوں۔ طاہر القادری نے ایک بات لکھی ہے، دلیل نہیں دیا، دلیل دیتا تو بڑی دلیل دیتا، لیکن انہوں نے لکھا ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ ہوگا ضرور، کیونکہ بیرلوی علماء میں طاہر القادری محقق آدمی ہے، اور 1 2 نہیں 300 350 کتابوں کا رائٹر ہے وہ، سمجھے؟ میں نے اس کی ساری کتابیں منگائی ہیں، 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ روپے لگے، میں نے ساری کتابیں منگائی۔ اس نے ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے جو اس کے پہلے ہم نے کہیں نہیں پڑھی تھی۔ بہرحال یہ ہے کہ ہم نہ، ہمارا نہ پڑھنا کوئی بات نہیں ہے، ہم تو طالب علم ہیں، ہر دن نئی بات معلوم ہوتی ہے۔ اس نے جو بات کہی ہے مولانا، اس نے کہا قیامت میں جب بندہ کی نیکی، آپ کی نیکی اس آدمی کو دی جائے گی جس کو آپ نے ستایا ہے۔ حدیث میں نا کہ غریب کون ہے، اللہ کے رسول سے پوچھا غریب کون ہے، لمبی چوڑی حدیث ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ہم نے اگر کسی کو گالی دی ہے تو ہماری نیکی اس کو چلے جائے گی،
اس نے لکھا ہے کہ ساری نیکیاں ڈائیورٹ ہوں گی، روزے کی نیکی ڈائیورٹ ہی نہیں ہوگی، روزے کی نیکی کٹ کر کے نہیں دی جائے گی۔ اور اس نے اس زمرے میں یہ بات کہی ہے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کی نیکی کو ظاہر نہیں فرمایا کہ کتنی نیکی ہم دیں گے، کیا کہا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ بات لوگوں نے بخاری کی اس روایت کو ایسے بھی پڑھا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود روزے کا بدلہ ہوں۔ روزہ میرے لیے ہے، رب کہہ رہا میں خود روزے کا بدلہ ہوں۔ تو اس نے طاہر القادری نے لکھا کہ رب ذوالجلال نے نماز پڑھو گے کہ نیکی ملے گی، اتنا ملے گا، فلاں ملے گا، بہت سے اعمال کی نیکیوں کا کاؤنٹنگ میں ذکر ہے۔ کیوں؟ روزے کی نیکی کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا جا سکتا، انلمیٹڈ ہے، انلمیٹڈ ہے۔ اگر ایک لمحے کہ خوف نے اس عورت کو معاف کرایا ہے تو 12 گھنٹے کا، ایک دن کے روزے کا ثواب کتنا ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو جو لوگ روزہ چھوڑتے ہیں اور نہیں رکھتے ہیں، قیامت میں جب روزے داروں کی فائلیں کھلیں گی، اتنا یہ افسوس کریں گے کہ ہم نے اتنی بڑی نیکیوں کے مہینے کو کیا کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ زیادہ اہمیت کو سمجھیں اور کوشش کریں کہ روزہ پورا رکھیں، مکمل رکھیں، روحانیت کے ساتھ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔